میں نے عائشہ کو پہلی بار اپنی کزن کی شادی میں دیکھا تھا۔ وہ آزاد کشمیر کی رہنے والی تھی اور میری کزن کی یونی فیلو بھی تھی۔ پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے موقع دیکھتے ہی اسے پروپوز کر دیا، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی سے پہلے کی محبت پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ مجھے کہنے لگی، اگر تمہیں آپ کو پسند ہوں تو میرے گھر رشتہ بھیج دیں۔ تو میں نے کزن کی شادی کے فوراً بعد اپنے ماں باپ کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ اس کے گھر والوں نے ہاں کر دی اور ہماری منگنی بھی ہو گئی، پر ہماری شادی 2 سال بعد ہونی تھی۔ عائشہ لاہور کی ایک یونیورسٹی میں ماسٹر کر رہی تھی اور وہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ میں نے اسے کافی دفعہ بولا، میں تم سے ملنے آنا چاہتا ہوں، مگر وہ صاف انکار کر دیتی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی شادی سے پہلے ملنا جائز نہیں ہے۔ وہ اپنی ایسی باتوں کی وجہ سے مجھے اور بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ اسے اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کا بہت خیال تھا اور میری چھٹی بھی ختم ہونے والی تھی۔ مجھے واپس فرانس آنا تھا، تو میں نے عائشہ سے یہ خواہش دوبارہ ظاہر کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایئرپورٹ پر آپ سے ملنے آ جاؤں گی، اور میں ایئرپورٹ پر 4 گھنٹے پہلے ہی پہنچ گیا۔ میں نے وہاں پہنچ کر عائشہ کو کال کی تو اس نے مجھے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ 2 گھنٹے کی مسلسل انتظار کے بعد جب میں نے عائشہ کو دوبارہ کال کی تو اس نے میرا نمبر مصروف کر دیا۔ 1 گھنٹے تک وہ میرا نمبر بار بار مصروف کرتی رہی۔ پھر وہ میری کال اٹینڈ کرنے کے بعد مجھ سے کہنے لگی، میں نہیں آ سکتی، آپ چلے جاؤ۔ اس سے پہلے میں اسے کچھ اور کہتا اس نے کال بند کر دی۔ جب میں نے دوبارہ کال کی تو اس کا نمبر بند جانے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اتنے میں میری فلائٹ کا وقت ہو گیا اور میں اسے بغیر ملے فرانس واپس آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے اسے کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں اس کے گھر کال کرنے ہی والا تھا کہ مجھے میرے گھر سے کال آ گئی۔ مجھے میری امی نے بتایا کہ عائشہ کے گھر والے ہمارے گھر آ کر رشتہ توڑ گئے ہیں، اور میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ امی نے مزید مجھے بتایا کہ عائشہ کے گھر والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ رشتہ ہماری بیٹی کو منظور نہیں، اس لیے ہم یہ رشتہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ میں نے امی کی کال بند کی اور عائشہ کے گھر کال کی تو ان کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ جب کافی کوششوں کے بعد بھی میرا رابطہ عائشہ اور اس کے گھر والوں سے نہیں ہوا تو میں پھر چھٹی لے کر پاکستان واپس آ گیا۔ میں پاکستان پہنچتے ہی عائشہ کے گھر آزاد کشمیر چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے عائشہ کے گھر والوں نے بتایا کہ عائشہ لاہور سے گھر واپس آئی تھی اور تب اس نے کہا کہ اسے تم سے شادی نہیں کرنی۔ ہم نے اس سے وجہ بھی پوچھی تھی، مگر اس نے کہا کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی پر شادی نہیں کروں گی، اس لیے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ توڑ دیا۔ اس کے بعد وہ 2 دن گھر رہی اور پھر واپس لاہور چلی گئی، مگر پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ لاہور پہنچی ہی نہیں۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا مگر اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں یہ سب سن کر اور تکلیف میں چلا گیا، کیونکہ میرے اندر اور بہت سارے سوال پیدا ہو چکے تھے کہ آخر وہ اس دن ایئرپورٹ پر کیوں نہیں آئی، اور اس نے مجھ سے منگنی کیوں توڑی، کہ اچانک کہاں گم ہو گئی۔ میں اپنے انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے اپنی کزن کے پاس لاہور آ گیا، جو اس کی گہری دوست ہوا کرتی تھی اور عائشہ کی یونیورسٹی فیلو بھی تھی۔ میری کزن نے مجھے بتایا کہ عائشہ یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے بہت پیار کرتی تھی، مگر وہ لڑکا عائشہ کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ میں نے یہ بات عائشہ کو سمجھائی تھی کہ وہ لڑکا تم سے پیار نہیں کرتا، مگر وہ اس بات کو سمجھنے تک اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ پریگننٹ ہونے کا سن کر اس لڑکے نے عائشہ کو چھوڑ دیا۔ عائشہ نے اس لڑکے کی بہت منتیں کی، مگر اس لڑکے نے عائشہ کی ایک نہ سنی۔ عائشہ بہت عرصے تک ڈپریشن میں رہی اور پھر میری شادی پر اسے تم مل گئی۔ عائشہ خوش نہیں تھی، وہ خود کو کسی مرد کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ تمہیں یہ سب بتانا چاہتی تھی، مگر میں نے ہی اسے بتانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ میں یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے کل کو بھول کر آج میں جینا سیکھ لے۔ عائشہ کے بارے میں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ میری کزن کو بھی نہیں پتا تھا کہ اب وہ کہاں ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ مجھے نہیں ملی۔ پھر میں نے اپنی کزن کو کال کی اور یہ کہا کہ مجھے اس لڑکے کا ایڈریس چاہیے جس نے عائشہ کو دھوکہ دیا تھا۔ پھر میری کزن نے فوراً کال کاٹ دی۔ پھر میری کزن نے تھوڑی دیر بعد مجھے کال کر کے گھر بلایا۔ میں کزن کے گھر لاہور گیا تھا، وہاں عائشہ بھی موجود تھی۔ میری جان میں جان آ گئی۔ پھر عائشہ میرے پاؤں میں بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو،
میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں نے اسے چپ کروایا اور تسلی دی اور پھر یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آخر کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری کزن نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ میں اس لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی مگر اس لڑکے نے مجھے دھوکہ دے دیا، میرا استعمال کر کے چھوڑ دیا۔ میں ہر روز اسے یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا سب کچھ ختم ہو گیا، پھر پتہ نہیں تم کہاں سے میری زندگی میں آ گئے، مجھے عزت دی، مجھے پیار دیا، مجھے جینا سکھایا۔ ہماری منگنی کے بعد بھی میں تم سے کہنا چاہتی تھی مگر مجھے لگتا تھا کہ اگر میں تم سے شادی سے پہلے ملوں گی تو تم بھی مجھے استعمال کر کے چھوڑ دو گے۔ میں مانتی ہوں کہ تمہیں میری یہ سوچ غلط لگی تھی۔ میرے ساتھ جو ہوا اس کے بعد میرے اندر خوف سا طاری ہو گیا تھا۔ میں تم سے ملنے کے لیے ایئرپورٹ آ رہی تھی کہ اچانک اس لڑکے کی کال آ گئی۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا مگر میں خود کو روک نہیں پائی۔ میں جب اس سے ملی تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا، میں نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ پھر تم سے منگنی توڑ کر میں نے اس سے شادی کر لی۔ میں گھر سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی مگر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ وہ لڑکا اہل تشیع اور ہم اہل سنت و جماعت سے تھے۔ عائشہ کی یہ ساری داستان سن کر میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہاں سے نکلتے وقت عائشہ نے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ میں کبھی کسی سے اس سے ہونے والی ملاقات کا ذکر نہ کروں۔ عائشہ سے مل کر مجھے عشق سے اور عائشہ سے بے حد نفرت ہو گئی تھی۔ پھر میں نے 1 مہینے کے اندر گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لی اور اپنی بیوی کو لے کر فرانس واپس آ گیا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جس محبت کا میں اختتام پر آیا ہوں اس محبت کا بھی ابھی انجام باقی ہے۔ 3 ماہ بعد میری کزن کی کال آئی کہ عائشہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے، مگر میں نے کزن سے یہ کہہ کر کال بند کر دی کہ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ پھر دوسرے دن کزن کی پھر کال آ گئی۔ میں اس کی کال سنتے ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ کزن نے مجھے کال کر کے بتایا کہ یہ سچ ہے کہ عائشہ کی زندگی میں ایک لڑکا آیا تھا جو عائشہ کو پریگننٹ کر کے چھوڑ گیا تھا، مگر وہ لڑکا عائشہ کی زندگی میں دوبارہ کبھی آیا ہی نہیں، بلکہ جس دن عائشہ تم سے ملنے ایئرپورٹ پر آنا تھا اس دن عائشہ کو پتہ چلا کہ عائشہ کو کینسر ہے اور اس کی کینسر کی آخری سٹیج چل رہی ہے۔ اس دن میں عائشہ کے ساتھ ہی تھی، وہ بہت روئی تھی مگر اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تم اس کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ عائشہ کو کینسر ابارشن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ ابارشن کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، وہ سب کو چھوڑ کر میرے گھر آ کر رہنے لگی، اور تم سے عائشہ نے سچ اس وجہ سے چھپایا تھا کہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو۔ وہ اس بات پر بہت روئی ہے کہ تم اسے آخرت میں بھی نہیں مل سکو گے کیونکہ وہ خود کو دوزخ کا حقدار سمجھتی ہے۔ میری کزن نے مجھے یہ بتایا کہ میں تمہیں یہ سب بتانا چاہتی تھی مگر اس نے کہا تھا کہ جس دن تم نے کسی کو کچھ بتایا اسی دن میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، لیکن اب وہ ہسپتال میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے، شاید اب اس کے گھر واپس آنے کی امید بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے آج سب کو سچ بتایا۔ تم کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ تمہارا نام بار بار لے رہی ہے، ہو سکے تو اس کے جانے سے پہلے اس سے آ کر ایک بار مل لو۔ اسی لیے میں فوراً پاکستان کے لیے نکل پڑا، مگر افسوس میں اس کا آخری دیدار نہیں کر سکا کیونکہ میرے پہنچنے سے پہلے اسے دفنا دیا گیا۔